سانپ اور چنڈول۔ سانپ نے ایک چنڈول سے کہا، تم اڑتے ہو لیکن تم زمین کے ان گوشوں کو نہیں دیکھ سکتے جہاں زندگی کا رس مکمل خاموشی میں حرکت کرتا ہے۔ چنڈول نے جواب دیا، بے شک تم بہت سی باتیں جانتے ہو، تم تمام عقل مندوں سے زیادہ عقل مند ہو، لیکن افسوس کہ تم اڑ نہیں سکتے۔ سانپ نے جیسے اسے سنا ہی نہیں اور وہ کہنے لگا، تم سمندر کے اسرار تک نہیں پہنچ سکتے، نہ ان دیکھی مملکت کے خزانوں میں گھوم سکتے ہو۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میں ہیروں بھری غار میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ پکے ہوئے انار کے دانوں کی طرح سرخ تھے اور روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن اسے آتشی گلاب میں بدل دیتی تھی۔ میرے سوا ان ہیروں کو کون دیکھ سکتا ہے؟ چنڈول نے کہا، کوئی نہیں، واقعی تمہارے سوا کوئی ہستی ازمنہ قدیم کی بلوری یادگاروں میں لیٹ نہیں سکتی، پر افسوس کہ تم گا نہیں سکتے۔ سانپ نے کہا، مجھے ایک ایسے پودے کا علم ہے جس کی جڑیں زمین میں پاتال تک جاتی ہیں اور جو اس جڑ کو کھائے وہ اشروت سے بھی زیادہ حسین بن جاتا ہے۔ چنڈول نے کہا، کوئی نہیں، واقعی کوئی دوسرا جاندار تمہارے سوا زمین کے طلسمی خیال کو بے نقاب نہیں کر سکتا، پر افسوس کہ تم اڑ نہیں سکتے۔ سانپ نے کہا، قرمزی رنگ کی ایک ندی ہے جو پہاڑ کی تہہ میں بہتی ہے اور کوئی اس کا پانی پی لے وہ لافانی بن جائے۔ یقیناً کوئی پرندہ یا حیوان اس قرمزی ندی کو پا نہیں سکتا۔ چنڈول نے جواب دیا، ہاں، اگر تم چاہو تو دیوتاؤں کی طرح لافانی بن سکتے ہو، لیکن افسوس تم گا نہیں سکتے۔ سانپ نے کہا، مجھے ایک مدفون مندر کا علم ہے جس میں دن میں ایک بار ضرور دیکھتا ہوں۔ اسے دیوتاؤں کی ایک معدوم نسل نے تعمیر کیا ہے اور اس کی دیواروں پر زمان و مکان کے اسرار لکھے ہوئے ہیں، اور جو کوئی اسے پڑھ لے وہ تمام رازوں کو سمجھ لے گا۔ چنڈول نے کہا، سچ مچ اگر تم چاہو تو زمان و مکان کے سارے عالم اپنے لچکیلے جسم کے ساتھ لپیٹ سکتے ہو، پر اس کا کیا ہو کہ تم اڑ نہیں سکتے۔ اس پر سانپ کو بہت غصہ آیا۔ جب وہ مڑا اور سوراخ میں داخل ہوا تو اس نے بڑبڑا کر کہا، خالی ذہن گانے والا پرندہ۔ اور چنڈول یہ نغمہ سرائی کرتا ہوا محو پرواز ہو گیا، افسوس 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 میرے عقل مند دوست، تم اڑ نہیں سکتے۔ کیا خوب کہانی!